والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ آل عمران چوتھے سپارے میں 137 نمبر آیت ہے۔ اس سے پچھلے درس میں بلکہ 2 درسوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو ایمان والوں کو سود کھانے سے منع فرمایا، اس کا جو وبال ہے، جو عذاب ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کی تفصیل آپ نے سنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی تمام ایسے اسباب جو اللہ کی بخشش کا سبب بنتے ہیں وہ اختیار کرو، یعنی تمام نیک اعمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو اس میں تقوی جو ہے یہ ایک بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ جیسے جہنم کافروں کے لیے اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے ہے، اور جنت یہ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں گنہگار ایمان والے بھی جائیں گے، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا علماء کی شفاعت یا مجاہدین کی شفاعت یا حافظ قرآن کی شفاعت سے یا کسی کی شفاعت سے اللہ معاف فرما دیں، اور چاہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، اگر دنیا میں توبہ نہیں کی تو سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے، جنت تو اس کو ملے گی، لیکن اصل جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پھر ان متقی لوگوں کی اللہ نے کچھ صفات بیان کی تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ متقی لوگ ہیں کون سے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس فراغت ہوتی ہے، یعنی کہ خوشحالی ہوتی ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر حالات ایسے آ جائیں کہ وہ تنگی میں آ جائیں وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جن کے مالی حالات ہی کمزور ہوں وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی یہ صفات۔ اور پھر دوسروں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر جو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، اور جنہوں نے غلطی کی ہوتی ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی چند صفات کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ متقی لوگوں کی یہ صفات ہیں تاکہ متقی لوگوں کو پہچاننے میں تمہیں مغالطہ نہ ہو۔ اسی طرح جو بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تمام نیک اعمال جو وہ انسان کرتا ہے یہ تقوی ہی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب تقوی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رزق کی وسعتیں کھل جاتی ہیں، پریشانیاں اللہ دور فرما دیتے ہیں، گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سیئات سے اللہ بچا دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے انعام ہیں، آخرت کے انعام اللہ نے جنت کی صورت میں رکھے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظاہر ہے انسان جب دنیا میں ہے، چاہے وہ اونچے درجے کا ہو، چاہے وہ گناہگار ہو یعنی ہلکے درجے کا ہو، کس کی نیکیاں غالب ہوں، گناہ کم ہوں، ملے جلے اعمال ہوں، کچھ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، نیک اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو تو اللہ نے معصوم بنایا، ان سے تو گناہ ہوتے نہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا کہ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان کی حسنات نیکیاں ہی اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیکیاں جو ہے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، وہ بھی چلے گی۔ اس کے بعد آنے والے
کسی کی نیکیاں زیادہ برائیاں کم، کسی کی برائیاں زیادہ نیکیاں کم، یہ چلتا ہے، ملے جلے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو یہ غفلت میں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی گناہ جو بھی ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے غافل ہو، اللہ کو بھول جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو کیا کرو، ذکر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگو۔ اس گناہ پر تمہیں شرمندگی ہو کہ انسان کسی کے سامنے کوئی برا کام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا تو شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جو ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے اس کے سامنے انسان گناہ کرے، اس سے تو زیادہ شرمانا چاہیے۔ فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، یعنی اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے حیا کی جائے۔ تو سب سے پہلے ندامت اور شرمندگی کہ میں نے کس ذات کی نافرمانی کی، پھر جو گناہ ابھی میں نے کیا ہے میں اس کو اب چھوڑ رہا ہوں، دل سے نکالنے کا، چھوڑنے کا پکا ارادہ، اور آئندہ اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی: شرمندگی، وقت پہ چھوڑنا، اور آئندہ اس کے قریب نہ جانا۔ تو جب انسان اس طرح ندامت ہی اختیار کر لے اور اس کو شرمندگی ہو جائے تو اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور افضل طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر انسان اللہ سے توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر متقی لوگ ہیں، تقوی والے بھی گناہ ہو گئے ہیں، کسی ہلکے آدمی سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، ایمان کمزور ہے اس سے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں۔ جب بھی ہو گیا ہے گناہ تو کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو آگے اللہ نے پہلے کہا کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، متقی لوگوں کے لیے، متقی کی یہ صفات ہیں۔ تو ان صفات کے اندر حقوق العباد کا ذکر کیا، یعنی حقوق العباد جو انسان کے اوپر اللہ نے رکھے ہیں۔ کسی کو ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کوئی دوسری ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے انسان پورا کرے۔ اسی طرح معاملات ہیں، کسی کی طرف سے ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ انسان کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے تو کہا کہ بھئی رحم کرو، اپنے غصے کو دبا لو، ان کو معاف کر دو۔ اور پھر اگر حقوق اللہ کے اندر تم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، حقوق العباد کی بھی رعایت کرو، حقوق اللہ کی بھی رعایت کرو۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا، تمہیں پھر جنت ملے گی۔ یعنی گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لو گے، اللہ پھر بھی جنت دیں گے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو جس مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا کہا تھا، جنت کی طرف، تو فرمایا گناہوں سے توبہ کر لو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے اور جنت بھی عطا کریں گے۔ پھر کیا ہے وہ اس میں جنت میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو دیکھو تم نے گناہ بھی کیے اور خیال آیا توبہ بھی کر لی، کچھ تم نے نمازیں بھی پڑھی، دنیا کے اندر نیکیوں کے اندر تکلیف بھی تم نے برداشت کی، تو اللہ آگے یعنی کتنے خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یعنی گناہ گاروں کے گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی تم نے جو دنیا میں یہ نیک کام کیے ہیں اس کا تمہیں کتنا اچھا بدلہ ملا۔ کیوں؟ توبہ سے انسان کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حج سے جب انسان حج مبرور کے بعد آتا ہے تو کیا فرمایا، یہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے آیا ہے جیسا کہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اسی طرح جو توبہ کر لیتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ حج کر لیتا ہے اور مبرور حج ہوتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اچھا، یہ پچھلے درس کا خلاصہ تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، کیونکہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، آگے جو ہے 5-6 رکوع تک غزوہ احد کا ذکر چلے گا۔ تو یہاں 2 تمہیدیں ہیں، ایک تمہید ہے بعید، ایک تمہید ہے قریب۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے اللہ سنا رہے ہیں کفار مکہ کو جو مشرکین تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں ان کی
آنکھوں کو اللہ پاک کھولتے ہیں، ان کی توجہ پہلے ان لوگوں کے واقعات کی طرف، ان قوموں کے واقعات کی طرف پھیرتے ہیں کہ جن کے اوپر اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ اور عذاب آیا۔ یہاں قریش مکہ کو پہلا خطاب کیا، دیکھو یہ جو ہے قوم ثمود، یہ جن کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ قوم عاد کے اوپر اللہ نے ہوائیں چلائیں، اتنی سخت تیز ہوا، تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، سوائے ان کے گھروں کے کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یعنی 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ تیز ہوا چلی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ تو ان کو اٹھا کر کہاں پھینکا تھا؟ وہ پہاڑوں کے اوپر پھینکا، جن سے سر الگ ہوئے، دھڑ الگ ہوئے، کوئی بازو وہاں پڑا ہے، دماغ وہاں پڑا ہے، ٹانگیں وہاں پڑی ہیں، انگلیاں وہاں پڑی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تن کے بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، ایسے ان کے عذاب پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا۔ وہ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، اللہ نے انہیں قوت اور طاقت دی تھی، اور پہاڑوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پہاڑوں کو کرید کر ان کے اندر گھر بناتے تھے، ایسی قوت تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا انہیں یہ نظر نہیں آتا جس اللہ نے انہیں قوت دی ہے، اس رب کی قوت کتنی زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، اللہ کی قوت کا اندازہ کون ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں۔ قریش مکہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ قوم شعیب پہ آگ کی بارش برسی، یہ قوم لوط ہے اس پہ پتھر برسے، یہ قوم ثمود ہے جس کے اوپر زلزلہ آیا، یہ قوم عاد ہواؤں سے جو ہے تباہ ہو گئی، یہ اصحاب مدین کے واقعات یہ تمہارے سامنے ہیں سارے۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھر دیکھو، یعنی زمین میں چل پھر کر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا کس طرح ہلاک ہوئے۔ تم بھی ذرا ان کے حالات دیکھ لو، قرآن سے تو تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تم ان واقعات سے نصیحت حاصل کر لو۔ دیکھو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ کیوں آئی، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو کیا تم میرے نبی کو جھٹلا کر اسی طرح سلامت رہو گے؟ تم میری پکڑ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ عبرت حاصل کرو اور میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ اللہ یہاں یوں سمجھاتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، یعنی مشرکین کے لیے یہ وضاحت ہے۔ لیکن آگے بتایا ہے متقی لوگ کیا ہیں، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان کو زمین میں چل پھر کر پہلے حالات دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے تو اللہ کا قرآن آتا ہے، قرآن کو دیکھتے ہیں اور فوراً دلوں پر اثر ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ خاص طور پر ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ لیکن کفار کے لیے کیا ہے؟ تم اس قرآن کو تو نہیں مانتے، سنتے بھی ہو، سب کچھ سامنے ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں۔ یعنی اب دیکھتے تو تھے، یعنی ایسا دیکھنا جس سے وہ عبرت حاصل کرے، ایسا سننا جو ان کو فائدہ دے، اس دل سے حاضر ہوں جو دل قبول کرے۔ تو اللہ نے سب کچھ، تو اللہ نے فرمایا تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو فرمائے یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اب غزوہ احد کے اندر آپ نے اس کا پس منظر شروع درس میں سنا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مکہ آ رہے ہیں حملے کے لیے، مشاورت کے بعد آپ نے احد میں تشریف لے گیا آپ، اور وہ جو جبل رمات ہے وہاں آپ نے 50 صحابہ اکرام کے دستے کو متعین کیا تھا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، کوئی بھی حالت پیش آ جائے یہیں رہنا ہے۔ تو پھر جب لڑائی شروع ہوئی انفرادی طور پر ان کو شکست ہوئی، مارے گئے کافر، پھر اجتماعی لڑائی ہوئی تو کافروں کی لاشیں گریں، جس کی وجہ سے وہ گھبرائے اور پھر بھاگ گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ظاہرہ عورتیں بھی بھاگ گئیں، حتیٰ کہ یہاں تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ انہوں نے ان کی پنڈلیاں جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں، یعنی انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے جس سے ان کی پازیب اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ تو اس طرح وہ بھی بھاگیں۔ جب وہ بھاگ گئیں تو یہ جو پہاڑی پر صحابہ اکرام کھڑے تھے ان میں سے تقریباً 40 صحابہ جو ہے وہ
وہاں سے آگے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو فتح ہو گئی ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے، اب مال غنیمت ہے، باقی صحابہ بھی ہیں جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے منع کیا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، فتح ہو گئی ہے، تو اس لیے جو ہے اب تو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو 10 صحابہ وہاں رہے، باقی نیچے آ گئے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ انہوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، دوسری وہاں یہ خبر پھیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جس سے صحابہ اکرام کے ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی جو سب سے اہم، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف کیا، جس کی وجہ سے یہ عارضی شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑا، کیونکہ جب انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے آئے، پہاڑی پہ قبضہ کیا انہوں نے، اور دوسرے اکرمہ کو، حضرت اکرمہ اس وقت ابو جہل کے بیٹے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے دستے کے ساتھ آگے اور انہوں نے آواز دی، کفار واپس آگے، اور پھر دوبارہ انہوں نے جو مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس وقت پھر مسلمانوں کی لاشیں گری، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی تلواریں بھی نیام میں ڈال لی تھی اور مال غنیمت میں تھے، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر میں مشہور ہو گئی، ادھر سے حکم کی تعمیل میں اختلاف ہوا تو خالد بن ولید نے وہ جو 10 صحابہ پہاڑی پر تھے ان کو شہید کر دیا، وہ شہید ہو گئے، پہاڑی پر قبضہ ہوا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اب اس میں 2 خطرے تھے، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کہیں ہمت ہی نہ ہار جائیں کہ بھائی آئندہ کے لیے ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اور دوسرا جب لاشیں سامنے گری ہیں ان کے اوپر انتہائی غم تھا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑا، اور پھر اس شکست جو عارضی شکست ہوئی ہے اس کے اندر حکمتیں کیا تھیں، ان 6 حکمتوں کا بیان اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ یہاں دیکھیں پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں ان کے دلوں کو جوڑا کہ ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، یعنی یہ نہ دیکھو کہ پیچھے تمہاری جو ہے وہ صحابہ شہید ہو گئے، 70 لاشیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں اس وقت، اور تم جو ہے ان کے اوپر غمگین ہو، وہ جو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ تو یہاں یہ ایک تنبیہ کی کہ جو گزر جاتا ہے اس کے اوپر افسوس نہ کرو، جو معاملات ہوگی اس کے اوپر پریشان ہونے کی، افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہاں تو آگے جو حکمتیں ہیں وہ تو مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھیں، یہ جو عارضی شکست ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کھاؤ، یعنی غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، آئندہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا، لیکن شرط کیا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کی شرائط تمہارے اندر پوری ہو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ میں پہلی حکمت اللہ فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو اسی طرح کے زخم اس قوم کو بھی تو پہنچ چکے ہیں 1 سال پہلے غزوہ بدر کے اندر کفار کو، یعنی تم یہاں زخمی ہوئے ہو تو وہاں وہ بھی تو زخمی ہوئے تھے، اور ان کے 70 سردار جو تم نے جہنم رسید کیے تھے، یہاں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، جنت میں گئے، ان کے 70 سردار مارے گئے، وہ جہنم میں گئے، پھر ان کے 70 قیدی ہوئے تمہارے، یعنی تم صحابہ میں سے نہ تو وہاں بدر میں کوئی قید ہوا نہ احد میں کوئی قید ہوا، یعنی یہ قید تو تمہارے لیے تو پھر بھی بہتر ہے۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ پہلی حکمت ہے کہ ہم نے ان کو غلبہ کیوں دیا، کہ ہم لوگوں کے درمیان ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ایمان نام ہے غیب کا، غیب پر ایمان لانا، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں مانتے ہیں، جنت کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر جنگ کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کو ہی فتح ہو اور ان کو شکست نہ ہو تو یہ تو حقانیت، گویا کہ حق بالکل سامنے آ گیا، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ بھئی حق یہی ہے، تو ایمان بالغیب کہاں رہا؟ بات سمجھ آئی؟ تو ایمان بالغیب اسی لیے شکست ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک پردہ رہے۔ تو
اپنی مشیت اور ارادے سے ایمان لے کے آئے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان جو ہے دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حکمت کیا ہے؟ جنگ کے اندر اللہ دیکھتے ہیں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، ان کو اللہ آپس میں جدا کرتے ہیں۔ منافق جنگ میں جاتے ہیں لیکن لڑتے نہیں، واپس آ جاتے ہیں، وہاں کھلتی ہے ان کی منافقت اور نفاق ان کا کھلتا ہے، جیسے احد میں ہوا۔ عبداللہ ابن ابی گیا، وہاں دیکھا 3000 ہے تو 300 کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری حکمت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو بھی معلوم کر لیں ظاہری طور پر۔ اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ ظاہری طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو دوسری حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر لیں اور منافقین کو بھی معلوم کر لیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں ظاہری طور پر، اور پھر مسلمانوں پہ کھل جائے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کر کر تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہارے آستین کے سانپ ہیں، یہ تمہیں ڈس رہے ہیں، اور ان کی حقیقت کو ایمان والوں پر کھولنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ ایمان والوں کو بھی اللہ دیکھ لیں اور پتہ چل جائے کہ منافقین وہ ان سے الگ ہو گئے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تم میں شہید بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے تم کو شہادت دینی ہے۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ یہ تو بہت اونچی چیز ہے، اور ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ جو شہید ہو گیا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا، آمین بھی نہیں کہتے کہیں شہید ہی نہ ہو جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافروں کو عارضی طور پر فتح ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، حکمت آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم میں شہید بنانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایام آتے رہتے ہیں، کوئی کبھی غالب، کبھی وہ غالب آگے، کبھی یہ غالب آگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کافر غالب آ جائیں تو اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، چوتھی حکمت کہ اللہ ایمان والوں سے گناہوں کی میل کچیل کو دور کر دیں، اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دیں۔ یعنی مسلمانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، صحابہ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، باقی تو امت کے مسلمان گناہگار ہی ہیں، تو ظاہر ہے جب انسان جہاد میں جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں سے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دیں، یعنی اس وقت جب کافر غالب آئیں گے تو ان کے اندر اور حوصلہ ہوگا، اپنے کفر پر وہ مضبوط ہوں گے، باطل پر وہ مضبوط رہیں گے۔ جب اپنے کفر پر وہ مضبوط ہوں گے تو اللہ کے قہر اور غضب کے مستحق ہوں گے، اور پھر جب دوبارہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شکست دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے، تو اس سے ان کا کفر مٹے گا، کافر مٹیں گے۔ اور آگے پانچویں حکمت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو تم میں سے مجاہدین کو دیکھا ہی نہیں، ان لوگوں کو اللہ نے ظاہری طور پر دیکھا ہی نہیں جنہوں نے خوب جہاد کیا ہو، اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں، اللہ نے انہیں ابھی دیکھا ہی نہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ جنت میں جانا یہ نہیں کہ اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت کا شوق تو ہے، اس کے لیے جب اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں پھر ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نے جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احد کا ایک مقام دیا، جیسے بدر کے اندر صحابہ شامل ہوئے، اب یہاں احد کے اندر صحابہ کی بڑی تمنا تھی کہ ہم جائیں اور شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہی مجاہد، یہ جہاد، یہ راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو مجاہدین کو دیکھا ہی نہیں تم میں سے، تو ظاہری طور پر بھی اللہ دیکھیں گے، تو یہ فرمایا کہ کیا تم جنت میں اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ ہاں، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اور چھٹی حکمت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے تمنا کی تھی، اب جب شکست ہوئی عارضی طور پر تو اس وقت مسلمان، پھر ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی خبر ہوئی تو حوصلے ان کے ختم ہو چکے تھے،
ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے تھے، حتیٰ کہ آپس میں تلواریں چل گئی، پتہ ہی نہیں تھا کس کی تلوار کس پہ چل رہی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ صحابہ کرام کا ایمان ہی ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ، اگلی آیت میں وہی آ رہا ہے وما محمد الا رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، یعنی یہ اگر چلے جائیں تو کیا تم اپنے دین پر واپس چلے جاؤ گے؟ جیسا جب یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس وقت منافقین آئے ایمان والوں کے صحابہ کے پاس اور کہنے لگے اب اس دین پر باقی رہنے کا فائدہ کیا، واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ اور اسی طرح کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا جو کمزور تھے کہ کوئی ابو سفیان کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ بھئی جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھٹی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم نے وہاں مدینے میں یہ تمنا کی تھی کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، اہل بدر کے فضائل سنے اور ان کے اندر تمنا تھی کہ یا اللہ اب ہمیں شامل کر، ہمیں شہادت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تم اسی شہادت کی تمنا کر کے تو آئے تھے، اب اس شہادت کو جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو اب واپس جانے کی تمہیں پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری اسی تمنا کو تو میں پورا کر رہا ہوں۔ یہ جو عارضی شکست ہوئی ہے، کیونکہ فتح کے اندر اتنی شہادتیں نہیں ملتی جتنی شکست میں ملتی ہیں۔ اگر تم فاتح بن جاتے تو تمہیں شہادت کہاں سے ملتی اور تمہاری دلی تمنا کیسے پوری ہوتی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم ابھی یہ موت کی یعنی شہادت کی موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے ابھی مدینے میں، ان تلقوا کہ اس موت سے تم ملو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تو تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ہے، تو پھر تمہارے حوصلے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس لیے یہاں اللہ نے بتایا کہ جس ارادے سے آئے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شہید بنائے۔ آگے وما محمد الا رسول سے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں جو ہے وہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دنیا آخرت کی عزت خیر و سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پہ چلا دے، اسلام پہ چلا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، اتباع نصیب فرما، آپ کے لائے ہوئے دین پر چلا دے۔ یا اللہ ہمارے رخ کو اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے، اپنے نام کو، اپنے قرآن کو ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ یا اللہ اسلام کو یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر راسخ فرما، اسلام کے احکامات پر پوری طرح چلا دے۔ یا اللہ ہر وہ کام جو آپ کو پسند نہیں یا اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما، ہر وہ کام جو آپ کو محبوب ہے ہمارے لیے محبوب بنا کر اس پر چلنا آسان فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، موت سے لے کر جنت الفردوس تک کی ساری منازل آسان فرمانا۔ تمام بیمار جو ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، مردوں عورتوں میں جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما۔ حاجت مندوں کی تمام نیک تمنائیں حاجات پوری فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے بچا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کی وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین پہ لیا۔ یا اللہ اسلام کو پوری دنیا میں بلندی نصیب فرما، ہمیں اسلام کے ساتھ عزت نصیب فرما، قرآن کے ساتھ عزت نصیب فرما۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین اور جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما کر یا اللہ جنت الفردوس تک کے سارے منازل آسان فرما، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرما، اور یا اللہ میدان مزید میں اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو لذت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔